وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کفر جو ہے حق کو چھپانا ہے، جانتے بوجھتے پہچانتے اس کا انکار کرنا ہے، معاندانہ مخالفانہ رویہ اختیار کرنا ہے، اور سریعاً اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر استعمال کر کے فائدہ اٹھا کے پھر کفر کرنا ہے۔ اور کفر کرتے کرتے انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی واعظ، کوئی تبلیغ، کوئی خطاب، کوئی تنذیر، کوئی بھی بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ قرآن کریم نے کہا ہے نا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کفار اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اے پیارے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے سامنے روزانہ اللہ کا عذاب بیان کرتے رہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کس حد تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ اور دونوں چیزیں ان کے لیے ایک جیسی ہیں، ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، قرآن سنائیں نہ سنائیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کا یہ حال ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ اللہ کا کلمہ، اس کا لکھا ہوا وہ حق سچ ثابت ہو چکا ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ عذاب العلیم، حتیٰ کہ ان کو آپ نشانیاں دکھلاتے چلے جائیں، یہ عذاب علیم دیکھ لیں، ان کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے، اپنے ضد کی وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہے۔ اور اس میں ان کے اپنا کیا ہوا ہے، بما کسبت ایدیہم، کسی نے ان کو نہیں پہنچایا، اپنے ہاتھوں کی کمائی ان کی، انہوں نے اپنا ایک راستہ اختیار کر لیا ہے، اس راستے پہ چلے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ ان کے سامنے آپ ہر دلیل رکھ لیں، ہر نشانی رکھ لیں، ہر علامت بیان کر لیں، یہ کسی علامت پہ، کسی نشانی پہ، کسی دلیل پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ کبھی آپ کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، مسلمانوں کا نبی ایک ہے، مسلمانوں کی کتاب ایک ہے، مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، اور یہ کسی بات پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ کفر کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں، قرآن بار بار کہہ رہا ہے، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے رسول کتنے رقیق القلب تھے، کتنے رعوف تھے، کتنے رحیم تھے، آپ چاہتے تھے کہ اللہ کی ساری مخلوق مسلمان ہو جائے، کوئی بندہ بھی جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ کتنا پیار کرنے والے، کتنی محبت کرنے والے، آپ پریشان ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ کی محبت اپنی جگہ، آپ کی خواہش اپنی جگہ، آپ کی محنت اپنی جگہ،
آپ کا ان کو بار بار سنانا سمجھانا اپنی جگہ، لیکن یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ ان پہ کوئی بات اثر کرنے والی نہیں۔ ان کا یہ حال ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کو قرآن کریم کی وہ آیات سنائیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے، جن میں سزا کا تذکرہ ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور کفار کا یہ حال ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ کفر کی 4 قسمیں ہیں۔ ان کفار مکہ نے، بلکہ مدینہ میں جو متعصب یہودی تھے، مشرکین تھے، انہوں نے کفر جہود کیا ہے، سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کا، خطاب کا، آپ کی تنذیر کا انکار کیا ہے۔ اور پھر آپ جب اتنے پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی بھی تو دیتے ہیں نا۔ آپ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو اپنے حرکتوں کی وجہ سے، اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اتنا آگے جا چکے ہیں، تو اے پیارے پیغمبر کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق خدا کے ساتھ، اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ کتنی محبت ہے، کس قدر آپ پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اتنے غم میں مبتلا نہ ہوں، یہ ان کا اپنا کیا دھراؤ، آپ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، ان لوگوں کو کس بات نے روکا تھا کہ جب ہدایت آ گئی تو اس پہ ایمان لے آتے؟ کیوں نہیں ایمان لائے؟ کس بات نے ان کو روکا تھا؟ جب ان کو پتا تھا، ان کی پہلی کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ اس طرح اللہ کا آخری رسول آئے گا، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ علامات ہوں گی، اور اس طرح وہ بیان کریں گے، اس طرح توحید بیان ہوگی، اس طرح انبیاء کا تذکرہ ہوگا، ساری باتوں میں ان کو پتا تھا۔ تو جب ان کو معلوم ہونے کے بعد وہ منظر آ گیا، وہ وقت آ گیا، تو پھر یہ رسول کریم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیوں انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی ہے؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، کیا تھا ان کو، کیا تھا ایمان لے آتے؟ کیوں ایمان نہیں لائے؟ بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، کیوں نہیں لائے؟ ہماری دی ہوئی آیات، ہمارا بھیجا ہوا پیغمبر، ہمارا اتارا ہوا قرآن، یہ سارا کچھ دیکھ کے اور معجزات دیکھ کر بھی انکار کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ لوگ ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اللہ نے نصیحت کا سامان بھیجا ہے۔ یہ کتاب مجید قرآن حکیم ساری کی ساری نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت کو چھوڑ کر کہاں اعراض کرتے پھر رہے، منہ پھیر کے چلے گئے۔ ان کے پیچھے ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں، اپنی رواجی سماجی ضد ہیں، اپنی محلاتی سازشیں ہیں، اپنے خاندانی رقابتیں ہیں، اور شیطان کے وسوسے ان کے دلوں میں۔ اور کتنے کیسے عجیب لوگ ہیں کہ شیطان کے وسوسوں میں تو آ گئے، لیکن اللہ کا روشن کلام ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔
انہوں نے اللہ کے روشن کلام کے سامنے، اس منور کلام کے سامنے شیطان کے وسوسوں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رسلاً مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد رسل۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اور اللہ کے رسول بشارتیں دیتے رہے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، یہ انعامات ملیں گے، اور پھر ڈراتے بھی رہے کہ اگر یہ غلط کام کرو گے تو سزا ہوگی۔ نہ ان کو رسول کی بتائی ہوئی بشارت سمجھ میں آئی، اور نہ رسول کا ان کو ڈرانا سمجھ میں آیا۔ اور اللہ نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کرنی ہیں تاکہ یہ بعد میں نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو رسول ہی نہیں آئے۔ اللہ نے حجت قائم کر دی، دلیل قائم کر دی ہے۔ انبیاء کرام اتنے آنے، اتنا رسولوں کا آنا، اتنا کتابوں کا نازل ہونا، اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کر دی ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم رسولوں کو بھیجے بغیر ان پہ کوئی عذاب نازل کر دیتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف اپنے رسول کیوں نہیں بھیجے کہ ہم ان کو دیکھ کر، سن کر، ان کی باتیں سمجھ کر ان کی اتباع کرتے اور آج کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے، ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے۔ یہ کہنا تھا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے حجت قائم کر دی، ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ تمام تر باتیں جو ہونی ہیں، جس کے امکانات ہیں، وہ بھی اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ پھر کون سی بات باقی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب اس موڑ پہ، اس حد پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ان پہ کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں۔